الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے تو پھر یہ کلمہ اس بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاتا ہے۔ لیکن یہ کلمہ انسان جب کلمے کے بولے، کلمے کو جب یہ انسان اپنے زبان سے پڑھے اور دل سے اس کو اقرار کرے تو اس اعتبار سے پھر جسمانی اعمال انسان کے قول اور فعل بھی ہونا چاہیے، تب جا کر یہ کلمہ حقیقت والا لا الہ الا اللہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ انسان نے کلمہ طیب زبان سے تو پڑھ لیا لیکن اس کے جسم اس کی شہادت اور گواہی نہ دے تو پھر یہ کلمہ یہ انسان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اسی کلمے کو دل سے مان کر، دل سے یقین کر اور پھر اللہ رب العالمین پر دل سے توکل کر پھر اپنی زندگیوں کو گزارنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر انسان کا ایمان مکمل اور صحیح اگر انسان کا ایمان بن جائے تو پھر انسان کا جسم بھی صحیح معنی میں اس کو ساتھ دیتا ہے اعمال صالحین میں۔ انسان کا جسم اس وقت تک انسان نیکیوں پر نہیں کھڑا کر سکتا جب تک کہ اس کا دل جو ہے کلمہ طیب کی سچی اور پکی گواہی نہ دے۔ تو اس دل کے اندر کلمے کا اتر جانا یہ اس کے جسمانی اعمال کی طرف سے اس کے لیے شہادت کا آنا، یہ اس کلمے کے دل میں اترنے کی علامت ہے۔ اگر یہ کلمہ دل میں ہی نہیں ہے، زبان پر ہے، تو پھر جسم پر سے اعمال وہ نہیں ہو گیا ادا جو کلمے کا تقاضا ہے۔ اس لیے اس کلمے کے اوپر محنت کر موت تک ہر بندے کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اپنے اعتبار سے اس کلمے کو دل میں اتارنے کی ہر وقت فکر مند ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ آج ہماری زبان اور ہمارے دل دونوں الگ الگ جو ہے گواہیاں دیتی ہے۔ دل ہمارا کہتا ہے دنیا سے ہوتا ہے، مخلوقات سے ہوتا ہے، مخلوقات میں نفع ہے، مخلوقات میں عزت ہے، مخلوقات میں لذت ہے، دنیا عیش و آرام کی جگہ ہے، دنیا میں خواہشات پورے کیے جائے، دنیا میں انسان جو ہے ہر چیز چمکتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑنے کو، جسم کو تیار کر اس کے پیچھے انسان دوڑاتا ہے، کیونکہ دل اس کا ان چیزوں سے متاثر ہو کر ان سارے چیزوں کو پانے اور چاہنے کی چاہت میں لگا ہوا ہے۔ تو اس کا جسم اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے اور یہ جسم اس کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ دل جو ہے یہ بادشاہ ہے پورے جسم کا۔ دل نے جس چیز کو قبول کر لیا، جسم اسی اعتبار سے اس کو عمل پہ کھڑا کرتا ہے۔ جیسے دل پورے جسم کا جو ہے منبع ہے، دل جو ہے پورے جسم کو لے کر چلتا ہے، دل ہے تو پورا جسم زندہ ہے۔ ایسی جیسا فرمایا کہ جیسا جسم کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، تو فرمایا ایمان تمہارا یہ پورے اعمال کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جیسے آنکھ ہے، آنکھ کی روشنی ہے، آنکھ یہ
یہ اسلام ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، لیکن آنکھ کی جو بصارت ہے، جو روشنی ہے، جو دیکھنے کی طاقت ہے، فرمایا وہ ایمان ہے۔ جیسے کان انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کان شریعت ہے، اسلام ہے، لیکن کان کے اندر سننے کی جو طاقت ہے وہ ایمان ہے۔ ایسی پورے جسم میں انسان کے جو ہے فرمایا کہ ایمان اس کے لیے اتنی اہمیت والا ہے کہ ایمان ہے تو باقی سب چیزیں، جیسا درخت ہے، درخت کی جڑیں الگ چیز ہے اور درخت کے ظاہر جو چیز ہے وہ الگ ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر درخت کی خوب تعریف کرتے ہیں، لیکن پورا اس کا ظاہر، اس کے ٹہنیاں، اس کے پتے، اس کے پھل، اس کے پھول، پورا درخت جو کھڑا ہوا ہے اس کے اپنے ٹہنیاں اور شاخوں کے بدولت نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو زمین میں جڑیں گٹی ہوئی ہے، جو پھیلی ہوئی ہے، جو مضبوط ہے، اس کے بدولت وہ درخت زمین کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو فرمایا پورا درخت شریعت اسلام ہے، اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ جڑیں اس کا فرمایا وہ ایمان ہے۔ جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی، شاخوں سے اتنے زیادہ پھل اور پھول نکلیں گے، اتنا درخت بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، وہ درخت نفع بخش بنے گا، نفع پورے امت کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے وہ نفع کا سامان بنے گا۔ کب؟ جب اس کی جڑیں پوری مضبوط ہوگی۔ اور اگر اس کی جڑیں مضبوط نہ ہو اس درخت کی، تو ایک ہوا کا جھونکا اس درخت کو گرا دے گا، ایک ہوا کا جھونکا، ایک طوفان آئے گا اس کو زمین پر سلا دے گا، کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں۔ ایسی ہماری زندگی، ہماری جو آج کی جو زندگی جو چل رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسے وہ درخت کی جڑیں فرمایا کہ وہ مضبوط، تو اس کی شاخیں اور پھل اور پھول یہ خوب ظاہر ہوگے۔ تو وہ جڑیں کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، اور شاخیں یہ اسلام ہے، شریعت ہے، نماز ہے، سنتیں ہے، اعمال صالحین ہے، تقوی ہے، زہد ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے درخت کے پورے ظاہر ہونے والی اشیاء ہے۔ تو مضبوط ہونا کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ اس کے جڑوں کے لیے، اور وہ جڑیں ہے ایمان۔ ایمان ہمارا بنے گا تو ہی زندگی آخرت والی بنے گی۔ دنیا کی زندگی کو تو اللہ کہتا ہے ہم نے غیروں کو بھی دیا، ایمان والوں کو بھی دیا، ایمان والوں کو بھی دیا اور غیروں کو بھی دیا، اور نافرمانوں کو بھی دی، قاتلوں کو بھی دیا، ظالموں کو بھی دیا، مشرکینوں کو بھی دیا، کفاروں کو بھی دیا، نافرمانوں کو بھی دیا۔ ہارون، شداد، یہ ابو جہل، یہ فرعون، یہ نمرود، یہ سب کے سب وہ ہے جو اللہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، اللہ کے خلاف انہوں نے اپنی زندگیوں کو چلایا، اللہ کے خلاف انہوں نے اپنی رات اور دن کیا، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ لیکن دوسری طرف اللہ نے انہیں پھر بھی دنیا سے نوازا، مال سے نوازا، بڑے بڑے محلات سے نوازا، بڑے بڑے قلعوں سے نوازا، عزت دنیاوی اعتبار سے اللہ نے انہیں دی، سب کچھ دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ ان کو عطا کیا ہے وہ صرف اور صرف ایک مدت کے لیے ہے، اس کے بعد کی جو زندگی آئے گی وہاں انہیں کچھ نہیں نصیب ہوگا۔ تو نافرمانوں کو بھی اللہ دیتا ہے۔ چنگیز خان، اس نے 40 ایسے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جہاں پر تقریباً 30 لاکھ لوگ تھے، ان لوگوں کو اس نے ایسے ظلم کیا ان کے اوپر، اور ایسے انہیں ہلاک کیا جیسے ہم جانوروں کو ان کے جسم سے گردن کو الگ کرتے، جیسے ہم جانوروں کو ذبح کرتے، جانوروں پر جیسے ہتھیار چلاتے، ایسے اس نے بستی کے بستیوں پر 40 بستیوں پر 30 لاکھ انسانوں کو اس نے قتل کیا، ہلاک کیا چنگیز خان نے۔ لیکن موت تک نہ اس پر اللہ کا عذاب آیا، نہ اس کے اوپر پکڑ آئی، نہ اس کو کوئی تکلیف آئی، نہ اس کا دنیا میں اللہ نے آزمائش اور امتحان لیا، بلکہ موت وہ خود اپنے آپ موت مرا، اس پر اللہ نے کسی ظالم کو بھی مسلط نہیں کیا۔ اس کے آگے اس کا پوتا منگو خان وہ بھی آیا، اس نے بھی ظلم کیا، ایک حد تک اس نے زمین پر وہ بھی آیا، وہ بھی اپنی موت خود مرا، اس پر بھی اللہ نے کسی ظالم کو مسلط نہیں کیا، کوئی وبا کو نہیں اتارا، کوئی بیماری کو نہیں اتارا، کوئی مصیبت کو نہیں اتارا، دنیا میں اللہ نے اس کو بھی سزا نہیں دی۔ اس کے بعد ہلاک و خواہ آیا، ہلاک و خواہ بھی آیا تو اس پر بھی اللہ نے نہ اپنا عذاب برسایا، نہ زمین سے کہا کہ اس کو ڈھسا دے اپنے اندر، نہ آسمان کو کہا کہ اس کے اوپر جو پتھروں کو برسا،
اور نہ زمین پر اللہ نے کسی کو اس کے اوپر مسلط کیا، نہ زمین پر آ کر کسی نے اس کو جو ہے ٹکرایا، وہ بھی خود اپنی موت مرا ایک مدت کے بعد، وہ بھی خوب جیا۔ تو اللہ نے یہ بتلا دیا ظالم اور ظلم کرنے والے، نافرمان اور اللہ کے خلاف جینے والے، وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیاوی اعتبار سے تمہارے اوپر فوراً ہم تمہاری پکڑ کر عذاب پر مسلط کر دیں گے، زمین اور آسمان سے تم پر ہم عذاب کو اتاریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ نافرمانو، ہم چاہے تو موت تک تمہیں دنیا میں کوئی بھی تکلیف نہ دے، اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے، نافرمانوں کے لیے، اللہ کے خلاف نبی کے خلاف رہنے والوں کے لیے اور ظلم اور بغاوت کرنے والوں کے لیے ایسا دردناک عذاب بنایا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب بنایا ہے، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ بڑھتا رہے گا، گھٹے گا نہیں۔ ہماری آگ ہم سلگاتے ہیں، جب سلگائی جاتی ہے تو دھیرے دھیرے بڑھتی ہے، دھیرے دھیرے بڑھتی ہے۔ جیسی یہ آگ بڑھتی ہے، جب تیز آگ ہوتی ہے، فرمایا ایسی آخرت کی جو آگ ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتے رہتی ہے، اور دنیا کی آگ پھر ایک مدت پر پہنچ کر نیچے آتی ہے۔ فرمایا وہاں کی آگ کو نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے، بس وہ بڑھتے رہتی ہے ہر لمحہ ہر سیکنڈ، اور عذاب وہاں کا ان کے اوپر مسلط ہوتے رہتا ہے اور تکلیف بڑھتے رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ نہ سوچنا چاہیے کہ زمین پر یہ سارے لوگ پریشان زندگی جو جی رہے ہیں اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تم کو لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم آزما رہے ہیں کہ ایمان میں کون کامیاب ہوتا ہے، ایمان کون مکمل کر لیتا ہے، دنیا میں رہ کر کون اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور کون اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ ایک مدت کے بعد مرنا ہے، موت آنی ہے، آگے موت ہے، موت ہر ایک کو ملنی ہے، اور موت ہر ایک کو آ کر اچک لیں گی، اور موت ہر ایک کو آ کر ختم کر لیں گی، اور موت ہر ایک کو آ کر اس کا نام و نشان مٹا دے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آخر اس کی منزل موت ہے، موت کے بعد قبر اور حشر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر تو تمہیں کھڑے ہونا ہی ہے، اب وہاں پر پھر تمہارا حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارے لیے، اسی بات کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فکر مند ہو کر دنیا میں اپنی ذات سے تمہارے لیے جد و جہد کی کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تم اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اور تم اپنے آپ کو اللہ کا اچھا اور سچا محبوب بندہ بنا کر اپنے آپ کو چلاؤ، کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ ساری مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے، میں ہر بندے سے محبت کرتا ہوں، ہر بندے سے اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا عبادی، اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ کتنا بہترین اللہ نے پورے کائنات انسانیت کو کہا اے یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا اے نمازی میرے بندے، اے مسلمان میرے بندے، اے تہجد پڑھنے والے میرے بندے، صدقات اور خیرات کرنے والے اے میرے بندے۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، زمین پر رہنے والا، مشرق مغرب اور شمال اور جنوب میں رہنے والا، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرکین ہو، نافرمان ہو، فرمانبردار ہو، اللہ کے خلاف زندگی گزارنے والا ہو، شرک کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تو کدھر جا رہا ہے، تم مجھ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف کیوں اپنے آپ کو بھگا رہا ہے، اور تو نے اپنا راستہ کیوں بدل دیا ہے، تو نے مجھ تک آنے کا جو راستہ تھا اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندے، تو آخر میری طرف آ جا، وَلَا تَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کہتا میری رحمت سے تم مایوس نہ ہو، میری رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے کہ تیرے سارے زمین کے کیے ہوئے گناہ، سارے زمین پر انسانوں نے کیے ہوئے گناہ، وہ بھی تیرے ساتھ اگر جڑ جائے، اللہ کہتا ہے وہ سارے گناہوں کو میں مٹانے کے لیے تیار ہوں، میں وہ رحمان اور رحیم ہوں، اور میں وہ رحم کرنے والا ہوں کہ تیرے بڑے بڑے پار اتنے گناہ کو میں ختم کر دوں گا۔ اے میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ لیکن آج زمین پر یہ انسان نہ قرآن سے اس کا تعلق، نہ شریعت سے اس کا تعلق، نہ دین سے اس کا تعلق، نہ اللہ کیا کہتا ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت
حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت میں جیل سے نکل گئے، نکلنے کے بعد جب وہ تخت پر، تاج پر اللہ نے ان کو وہ عطا کیا، اور جب اس کے بعد لوگوں میں قحط آیا، قحط اتنا ہوا کہ لوگوں کے لیے غلہ سوائے بادشاہ کے کہیں پر نہیں، بادشاہ لوگوں کو غلہ تقسیم کرنے لگ گیا۔ اسی میں ایک شخص آیا، ایک بندہ آیا جو ایسا تھا جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈالنے سے پہلے جس وقت میں ان کی وہ بادشاہ کی بیوی زلیخا نے جس وقت برائی کی طرف ورگلایا تھا، اور اس وقت میں جب اس نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگائی تھی، یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گناہ سے بھاگ رہے تھے، لیکن اس نے اس وقت میں پکڑے جانے پر بادشاہ کے سامنے جو ہے تو اس کا جرم آنے پر اس وقت اس نے الزام لگایا، یوسف ہی خود میرے اوپر ظلم کر رہے تھے، مجھ سے گناہ کرنا چاہ رہے تھے، مجھے جو ہے تو ان سے میرے عزت کا خطرہ، اس طرح سے الزام لگایا۔ لیکن قرآن اترا، قرآن نے ان کے لیے بتلایا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کے پاک ہونے کی گواہی دی۔ لیکن اس وقت میں ایک معصوم چھوٹا سا بچہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا، دودھ پیتا بچہ، اس وقت اس نے بادشاہ نے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، بتا تیرا اس بات پر گواہ کون ہے کہ تو صحیح اور تو حق اور تو سچا ہے؟ اس وقت میں اس بچے نے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں گواہی دی تھی اور کہا تھا کہ یوسف سچے ہیں، یہ زلیخا خود جو ہے تو گناہ کے لیے ان کی طرف دوڑی ہے۔ یہ بچہ جو بڑا ہوتے گیا، اس کی ان شہادت پر بادشاہ نے بھی یہ مان لیا کہ یہ یوسف حق پر ہے اور میری بیوی واقعتاً خطا اور غلطی پر ہے، مان تو لیا، لیکن کرتا کیا نہ کرتا، لوگوں کے سامنے کس طریقے سے اپنے بیوی کا جرم لاتا، اس لیے اس نے یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈال دیا، لیکن اس بچے کی شہادت کو قبول نہ کیا۔ بادشاہ تھا، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے ان کو جیل میں ڈالا، یہ جیل میں سے نکلے، اللہ نے نکالا، نکالنے کے بعد تخت پر بٹھایا، تخت پر بٹھانے کے بعد قید سالیا، یہ قید سالی میں اب جب تقسیم اناج ہونے لگ گیا تو یہی بچہ بڑا ہو کر ان کے سامنے آیا۔ یہ بچہ جب ان کے سامنے آیا، سامنے آنے کے بعد میں اس بچے نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو لوگوں نے کہا، حضرت یقیناً آپ نے اس کو نہیں پہچانا؟ تو یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کے پاک دامن ہونے کی شہادت اور گواہی بچپن میں دی تھی۔ یہ بات سننا تھا، یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے کہ جتنا اناج اور جتنا غلہ لوگوں کو دیا کر رہے تھے اس وقت میں جو دے رہے تھے اس سے 2 گنا جو ہے تو غلہ اس بچے کو دے دیا کہ یہ وہ ہے جس نے میری پاکی بیان کی، یہ وہ ہے جس نے میری زمین کے اوپر شہادت دی کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس وقت میں ان کو خوشی اتنی کہ ان کو مال اور غلے اور عزت سے خوب نوازا اور نواز کر اکرام کر کر انہیں بھیج دیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے جب یہ چیز انہوں نے کی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یوسف تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اتنے انعام، اتنے اکرام، اتنا ان کے ساتھ میں بھلائی اور خیر کا معاملہ کیوں کیا؟ تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ انہوں نے بچپن میں اس بچے نے میری شہادت دی پاک ہونے کی، اس نے میرے اچھے ہونے کی گواہی دی، میرے پاک ہونے کی گواہی دی، تو اس وقت میں بچپن میں اس نے گواہی دی، اس پر مجھے اس سے جو ہے تو بڑی محبت اور خوشی ہوئی، اس لیے میں نے ان کا اعزاز کیا، میں نے اس کا اکرام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یوسف سن لے، تو بندہ ہے، بندہ ہونے پر تیرے ساتھ تیری پاکی کو کوئی بیان کرے، تیرے بھلائی کو کوئی بولے، تیرے خوبی اور اچھائیوں کو کوئی لوگوں کے سامنے لائے تو خوب انعام پر انعام اور اس کا احسان مان کر اس کے ساتھ خوب اچھائی اور خیر کا معاملہ کرے۔ میں تو رب العالمین ہوں، میں تو الہ العالمین ہوں، اگر اسی طرح کوئی بندہ زمین پر میرے ایک رب ہونے کا اقرار کرے اور مجھے ایک ہی رب مان کر میری عبادت کرے اور مجھے سچا اور پکا اور پاک مانے اور میرے ساتھ کوئی اولاد کو نہ جوڑے، میرے ساتھ کوئی مشیر کو نہ جوڑے، میرے ساتھ کوئی میرے اہل و عیال کو نہ جوڑے اور مجھے ایک واحد رب مان کر میری اتباع کرے اور مجھ پر ایمان لے آئے، تو قیامت کے دن جیسے تو نے اس کے ساتھ اکرام کیا ایسی میں اس بندے کی اس گواہی پر اللہ کہتا ہے کہ میدان حشر میں
تخت لگا کر، تاج لگا کر اور تاج پہنا کر، عزت دے کر، پورے روئے زمین کی انسانیت کے سامنے اس کو بٹھا کر وہ اعزاز اور وہ اکرام کروں گا جو تو نے آج اس بندے کے ساتھ اعزاز اور اکرام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ بندہ جو اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی ایک رب ہونے کی زمین پر دے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اور شہادت زمین پر ایک اللہ ہونے کی دے، وہ بندے کو اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں سب سے بڑا اعزاز یہ دوں گا کہ جہنم تیرے اوپر حرام کر دوں گا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا ہے، اس لیے ہم نے دنیا سے تاثرات لیے، موت تک اسی پر ہم چل رہے ہیں، رات دن بھی ہماری اسی پر چل رہی ہے، کوشش اور فکریں بھی ہماری دنیا کی ہے، لیکن اگر دل میں کلمہ ہوتا تو ہم دنیا نہیں بلکہ دین کی فکر کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے؟ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے اے داؤد جاؤ اور لوگوں کو جا کر میرے احسان کو بتلاؤ، لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو بٹھاؤ۔ حضرت داؤد نے کہا یا الہ العالمین، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو کیسے بٹھائے؟ کہا کہ جا کر انہیں میری نعمتوں کو بتاؤ، میرے احسان کو بتاؤ، میرا کرم ان پر کیا ہوا وہ بتاؤ، میرے انعامات کیا ہے ان کے اوپر میرے بتاؤ، زمین پر میں نے انہیں کتنی اچھی نعمتوں سے نوازا وہ بتاؤ، میری محبتیں ان کے دل میں ڈالو، ان کو بتاؤ تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم دیکھ نہیں سکتے تھے تمہیں میں نے آنکھ عطا کی، تم سن نہیں سکتے تھے میں نے تمہیں کان دیے، تم بول نہیں سکتے تھے میں نے تمہیں زبان دی، تم چل نہیں سکتے تھے میں نے تمہیں پاؤں دیے، تم پکڑ نہیں سکتے تھے میں نے تمہیں ہاتھ دیے، تمہارے لیے پانی ٹھنڈا اس کا انتظام کیا، کھانے کی اشیاء اور غذاؤں کا تمہارے لیے میں نے انتظام کیا، تمہارے لیے رہنے کے لیے زمین کا انتظام کیا، آسمان سر کے اوپر تمہارے لیے چھت کے مانند بنایا، میں نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، میں نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو بنایا، میں نے تمہارے لیے ہواؤں کو پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے مشرق مغرب اور شمال اور جنوب کو بنایا، میں نے تمہارے لیے زمین کے اوپر عزتوں کو بنایا، میں نے تمہارے لیے دنیا میں خاندان کو جوڑے، میں نے تمہاری اندر سے نسلوں کو تمہارے آگے نکالا۔ اللہ کہتا ہے یہ بتاؤ جا کر کہ میرا کرم ان پر بتاؤ، میرا رحم ان پر بتاؤ، میرا اکرام بتاؤ کہ میں نے ان پر کن کن نعمتوں سے ان کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کہتے یا اللہ تیرا کرم تیرا رحم اور تیرا کرم کا صرف فرما برداروں کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے، اچھے لوگوں کے لیے ہے اور نیک اور صالح لوگوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے نہیں اے داؤد سن لے، اگر نافرمان اور گنہگار اور خطا کار اور بدکار اور بد کردار اور رات اور دن جس نے گناہوں سے گزاری، اگر وہ بندے کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس کا رب اس کو کتنا چاہتا ہے، اس کا رب اس سے کتنا دل لگاتا ہے، اس کا رب اس کے اوپر کتنا مہربان ہے، اگر وہ نافرمان کو پتا چل جائے میری محبت کا تو اس کے اوپر ایک وجد طاری ہو جائے، اس کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو جائے گا۔ اگر حقیقت معلوم ہو جائے تو اس کے اوپر ایسا سکتہ طاری ہوگا، اس کے جسم کا ایک ایک پرزا اس کے جسم سے الگ الگ ہو جائے گا۔ نافرمان اگر اس کو پتا چل جائے، گنہگار اگر اس کو پتا چل جائے، بے ایمان اس کو پتا چل جائے، بے نمازی اس کو پتا چل جائے، جھوٹ اور مکار اس کو پتا چل جائے، فحش بے حیائی اس کو پتا چل جائے، گانے سننے والے اس کو پتا چل جائے، آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں سے گناہ کرنے والے اس کو پتا چل جائے، اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، اگر اس کو پتا چل جائے تو جسم کا پرزا وجد اس پر طاری ہو جائے گا، ایک کیفیت اس پر آ جائے گی اور اس کا جسم الگ الگ ہو جائے گا محبت میں۔ اللہ کہتا ہے اتنی محبت میں گنہگاروں سے کرتا ہوں، اتنی محبت میں نافرمانوں سے کرتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اے داؤد سن لے، جو نافرمان ہے اس کا یہ حال ہے تو ایک نمازی کا کیا حال ہوگا، ایک عبادت گزار سے میں کتنی محبت کرتا ہوگا، تہجد گزار سے میں کتنی محبت کرتا ہوگا، ایک سچ بولنے والے سے میں کتنی محبت کرتا ہوگا، ایک گناہ سے بچنے والے سے میں کتنی محبت کرتا ہوگا، اور ایک میری راہ پر چلنے والا، ایک مجھ کو رب ماننے والا، ایک رب مان کر میری عبادت کرنے والا اور رات دن میرے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا اور رات دن جان مال کو میرے لیے لے کر نکلنے والا، اس کے لیے اس سے میں کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اے داؤد اس کو بتانا اور اس کو سننا اور اس کو اس وقت میں بندے کے سامنے اور تجھ کو بتلانا، اے داؤد یہ اس میں وہ حالت وہ کیفیت نہیں آ سکتی، اب یہ تو وہ بندہ اس وقت دیکھ لے گا جب میدان
حشر قائم ہوگا، پل صراط لگ جائے گا، جہنم اپنے آپ کو سجا کر تیار کر کر آگے لے آئے گی، گنہگاروں کے اوپر اپنے حملے کر کر اپنے اندر ان کو سمیٹ لے گی، اور جنت سج کر تیار ہو جائے گی، دونوں طرف ہوگے، بیچ میں پل صراط، بیچ میں میدان حشر، بیچ میں نیکیاں اور نام اعمال، اور اس وقت یہ بندے کو وہ دکھایا جائے گا، جہنم ان کے آنکھوں کے سامنے ہوگی، کانچ کے شیشوں سے پیچھے پرے اس کو جنت کی ہر نعمت نظر آئے گی، ادھر جہنم کی ہر وہ عذاب اس کے اندر اس کو یہاں سے وہ نظر آئے گی، سامنے پل صراط اور میزان اس کو نظر آئے گی۔ اس وقت اللہ کہتا ہے یہ وہیں پر آ کر سمجھ لیں گے فرما بردار نیک اور متقی اور نمازی انسان کہ اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فرما بردار کو اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا انعام اس کو بتلایا جائے گا، لیکن دنیا میں اگر نافرمان کو یہ پتا چل جائے کہ رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، جسم کے پرزے اس سے الگ ہو جائے گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب یہ جو بندے نافرمان بن کر میری زندگی جی رہے ہیں ان سے کہہ دو اگر تم میری طرف آ جاؤ اور اگر تم مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ تو ایک قدم آئے گا تو اے بندے میں تیری طرف 2 قدم آؤں گا، اے بندے تو اگر میری طرف چل کر آئے گا میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، تو میری طرف ایک بالش آئے گا میں تیری طرف ایک ہاتھ آؤں گا، اے میرے بندے اگر تو مجھ سے اور زیادہ محبت کرنے لگ جائے تو پھر میں تیرے ساتھ تیرا یہ انعام اور اکرام کروں گا کہ میں تیری آنکھ بن جاؤں گا جس سے تو دیکھ لے گا، میں تیرے کان بن جاؤں گا جس سے تو سن لے گا، میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑ لے گا، میں تیرے پاؤں بن جاؤں گا جس سے تو چلنے لگ جائے گا، میں تیری زبان بن جاؤں گا جس سے تو بولے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے انسانوں کو وہ جو زمین پر غافل ہے، اللہ کہتا ہے جب تم میری طرف آنے کی چاہت رکھتے ہو تو میں دوڑ کر آؤں، اور جب تم میرے قریب آؤ تو میں تیری آنکھ بن جاؤں، میں تیرے کان بن جاؤں، میں تیرے ہاتھ اور پیر بن جاؤں۔ یہ رب بندے سے کہہ رہا ہے نافرمانوں سے، اور زمین اور آسمان نافرمان کے اس خطاؤں کو جو ہمارے اور تمہارے گناہوں کو جو دیکھتی ہے، جس کو ہم اور تم نہیں سمجھتے، ہم اور تم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھتا، میرے گناہوں سے کوئی جو ہے تو واقف نہیں ہے، میں اندھیرے میں کر لوں، میں نکڑوں پر کر لوں، میں بند دروازے میں کر لوں، میں اکیلے اور دوستوں اور احباب میں گناہ پر گناہ کر لو، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کہتا ہے زمین دیکھتی ہے، آسمان دیکھتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، اور ہمارے اس غلطی اور اس خطا پر اللہ کے دربار میں یہ جو ہے اللہ کے دربار میں فرشتے پہنچتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، الہ العالمین یہ بندے تیرے نافرمان تیری کھاتے ہیں، تو نے پیدا کیا، تو نے زمین انہیں عطا کی، تو نے دنیا کی نعمتوں سے انہیں نوازا، یہ تیری نافرمانی کر کر چل رہا ہے، تیرے ساتھ گناہ کر رہا ہے، اللہ تو مجھے حکم دے دے ابھی اس کو اٹھا کر آسمان پر لے جاؤ اور لے جا کر زمین پر اوندے منہ مار دوں۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے تو خاموش ہو جا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے زمین میرے پاس آتی ہے، زمین مجھ سے کہتی ہے الہ العالمین یہ بندہ میرے اوپر رہ کر تیرے نعمتوں سے لبریز، سر سے پیر تک ہر نعمت تیری ہے، لیکن اللہ یہ صبح اور شام ہر وقت تیری نافرمانی کر کر مجھ پر اکڑ کر تکبر سے چلتا ہے، اللہ تو مجھے حکم دے دے میں اس کو ابھی اپنا لقمہ بنا لوں۔ اللہ کہتا ہے زمین تو بھی خاموش ہو جا۔ سمندر کہتا ہے الہ العالمین یہ بندہ اکیلے میں گناہ کرے، لوگوں میں گناہ کرے، چل پھر کر گناہ کرے، زبان سے گناہ کرے، کان اور آنکھ سے گناہ کرے، ہر وقت دماغ کو گناہوں پر لگائے، جان اور مال کو گناہوں پر خرچ کرے، اللہ تو مجھے حکم دے دے۔ وہ سمندر پوچھتا ہے اللہ سے مجھے تو حکم دے دے ابھی میں اپنی ایک لہر اس کے اوپر چڑھا دوں اور چڑھا کر اس کو اس کے پورے جسم کو، اس کے اہل و عیال کو، اس کے گھر کو نیست اور نابود کر دو، بسم کر دو، ختم کر دو، اس کا نام و نشان بھی نہ ملے، جسم کے پرزوں کو ختم کر کر الگ الگ کر دو۔ اللہ اس سمندر سے کہتا ہے کہ تو بھی پیچھے ہو جا۔ اللہ پاک کے پاس فرشتے آئے، آسمان خود کہے اور یہ تمام مخلوقات اللہ کے سامنے جا کر ہمارے لیے کہے، اور یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، ایک سمندر کی لہر 7 بر اعظم کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، اتنی طاقت اللہ نے اس میں پیدا کر دی۔ ہم اور تم کیا چیز ہے؟ یہ ساری مخلوقات اللہ کے پاس جا کر فریاد کرتی ہے کہ اللہ ان سارے انسانوں کو میں ہلاک کر دوں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یا اے میری مخلوق یہ میرا بندہ فلاں ابن فلاں یہ میرا بندہ ہے یا تیرا بندہ ہے،
تو اشیاء یہ مخلوقات کہتی ہے اللہ یہ تو تیرے بندے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اب پھر تو پیچھے ہو جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، میں آج بھی اس بندے کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اے میرے مخلوق تم پیچھے ہو جاؤ، کوئی عذاب اور کوئی سزا نہ دو، اگر ان کو تم نے پیدا کیا تو تمہیں اختیار ہے، جاؤ اور انہیں پکڑ کر عذاب دے دو، اگر انہیں تم نے پیدا نہیں کیا تو میں رب خود ان کا انتظار کر رہا ہوں کہ رات میں آئے، دن میں آئے، گناہ کر کر تھک کر آئے، زمین آسمان گناہ سے بھر کر لے کر آئے، میں اس کے ایک مرتبہ اس کے زبان سے یہ سننے کے لیے تیار ہو اور یہ سننے کے لیے انتظار میں ہو کہ اللہم اغفر لی، اے میرے رب مجھے تو معاف کر دے۔ گنہگاروں کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور وہ رب ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرے، وہی رب جس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، وہ رب جس کے پاس اتنی بڑی بڑی مخلوقات پر عبادت کے لیے زمین آسمان میں ہر جگہ ہر قوم اور ہر مخلوق اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ذکر میں، تلاوت میں، تسبیحوں میں، عبادتوں میں، ہر جگہ آسمان سے زمین تک، زمین کی ہر مخلوق، زمین کے نیچے کی تمام مخلوقات، پانی اور پانی کے اندر کی تمام مخلوقات، ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے یا عبادی فأین تذہبون، اے میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ انہو هو الغفور الرحیم، تمہارا رب تو یہاں ہے جو تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میں وہ رب ہوں جس کا کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی مشیر نہیں، جس کی کوئی اعلی اولاد نہیں، لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کو آ سکے، میری علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں پال سکے، اور میری علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی تم عبادت کر سکے۔ اللہ کہتا ہے نافرمانو تم بھی آؤ، فرما بردارو تم بھی آؤ۔ اس لیے میرے بھائیو ہمارے ایمان کو بنانا بڑھانا یہ ہمارا اولین ذمہ ہے، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو جانے اور اس کو دل کے اندر بٹھائے اور اپنے جسم سے وہی اعمال کرے۔ اس لیے زمین کے اوپر ایمان والا ہے تو اس کی کامیابی آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے نہ دوڑو، اور اپنے ذات سے دنیاوی اعتبار سے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے زندگیوں کو جیو، نیک اور صالحین کے رائے مشوروں پر چلو، قرآن اور احادیث کے پیچھے چلو، علماء اور مشائخین کے پیچھے چلو، اچھے اور متقی اور پرہیزگار اور نیک اور نمازی لوگ جو ہے ان سے رائے مشورے کر کر اپنی زندگیوں کو گزارے، چھوٹے بڑے کام بھی کرو تو ان کے لیے اللہ کے لیے کرے اور اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے۔ تو میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دنیا میں دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں اللہ پاک ہمارے تمام مسائلوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل پر چلا کر اس کو حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے نسلوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔